رانیپور میں تشدد سے جاں بحق کمسن فاطمہ کی قبر کشائی آج کی جائے گی۔ خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ نگران وزیراعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ہدایت پر میڈیکل ٹیم میں کراچی سے مزید 2 ممبر شامل کیے گئے۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ اور ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ذکی الدین کو بورڈ میں شامل کیا گیا۔ نگران وزیراعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ فاطمہ کیس کی تہہ تک جائیں گے، ورثاء کو انصاف ضرور ملے گا۔ گجرانوالہ کے علاقہ گکھڑ منڈی میں 3 دوستوں کو اغوا برائے تاوان کا ڈرامہ مہنگا پڑ گیا۔ تاوان کی رقم وصول کر کے فرار ہوتے ملزمان پولیس کی گولیوں کا شکار ہوئے۔ ایک ملزم ہلاک ہو گیا۔ مغوی اور ملزمان نے گھر والوں سے 5 لاکھ روپے ہتھیانے کے لیے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا۔ کوٹدو میں پیر جگی موڑ پر کارروائی۔ گودام میں ذخیرہ کی گئی چینی کی 5000 بوریاں برآمد کر لی۔ انتظامیہ کا گودام مالک کو 1 لاکھ روپے جرمانہ، گودام سیل کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کارروائی کے حوالے سے۔ کوٹدو میں پیر جگی موڑ پر یہ کارروائی پیش آئی ہے۔ گودام میں ذخیرہ کی گئی چینی کی 5000 بوریاں برآمد ہوئیں۔ انتظامیہ کو گودام مالک کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ گودام سیل کر دیا گیا ہے۔ 5000 بوریاں موجود تھیں اس گودام میں جو کہ ذخیرہ کی گئی تھی۔ انتظامیہ نے گودام میں 5000 بوریاں پائی تو گودام کے مالک کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ گودام بھی سیل کر دیا ہے۔ کوٹدو پیر جگی موڑ پر یہ کارروائی کی گئی۔ انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے گودام سے 5000 چینی کی بوریاں برآمد کی ہیں۔ بوریاں برآمد ہونے کے بعد مالک کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ فیصل آباد کے علاقے سمندری میں گھر کی خستہ حال دیوار گر گئی۔ ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ اس صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں وقاص شہراز بتائیں گے۔ جی وقاص۔ جی بالکل، یہ سمندی کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ گھر میں سوئے ہوئے افراد پر جو خستہ حال دیوار کسی دیوار کے ملبے تلے دب کر 45 سالہ جو ہے مشتاق نامی شخص جو ہے وہ جہاں تک ہو گیا۔ ریسکیو 111 ٹپو نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی کرتے ہوئے لاش کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش بھٹا کے حوالے کر دی ہے۔ ریسکیو کام کا مطابق بتایا جا رہا ہے کہ خستہ حال دیوار تھی جو گری، جس کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بحق ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا وقاص۔ خبر کو سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں گورنر کے پی نے حاجی غلام علی نے نگران وزیراعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی صوبائی کابینہ کی سمری منظور کر لی ہے۔ صوبائی کابینہ نے 9 وزراء، مشیر 2 اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ سعید مسعود شاہ، فیروز جمال شاہ جسٹس ریٹائرڈ، ارشاد کیسر نگران وزیر ہوں گے۔ ڈاکٹر ریاض انور اور ڈاکٹر سرفراز علی شاہ وزیراعلیٰ کے مشیر ہوں گے۔ ظفر اللہ خان وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر کیے گئے ہیں۔ وزراء کی تقریب حلف برداری آج گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ میر علی مردان ڈوم کی نگران وزیراعلیٰ بلوچستان بن گئے۔ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں سابق وزیراعلیٰ بلوچستان جام کمال، سابق کابینہ اراکین، نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، چیف سیکرٹری اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیراعلیٰ نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح صاف شفاف الیکشن کروانا ہے۔ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ کابینہ کی تشکیل 2-3 روز میں کر دی جائے گی۔ میں میر علی مردان خان ڈوم کی صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ نگران وزیراعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ذمہ داری سنبھال لی۔ وزیراعلیٰ ہاؤس آمد پر نگران وزیراعلیٰ سندھ
جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے اعزاز میں گارڈ آف آنرز پیش کیا گیا۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، کوشش ہے طویل نگران حکومت نہ ہو، نگران کابینہ کے لیے نام جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا پہلا روز۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سلامی کے بعد افسران سے ملاقات کی۔ چیف سیکرٹری سندھ اور قائم مقام آئی جی پولیس نے نگراں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی، بہتری خود بخود آ جائے گی، الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ بہتری کے لیے دو تین چیزیں بہت سمپل ہیں۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور حکمرانی ہوگی، بہتری خود بخود آئے گی۔ اصولوں پہ چلیں گے، کمٹمنٹ ہوگی، کنوکشن ہوگا، اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ یوں ہی ہوگا جب آپ آئین اور قانون پہ کاربند رہیں گے۔ سندھ کی نگراں کابینہ میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اپنے اپنے دیے گئے ناموں کی شمولیت کے لیے سرگرم۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، ڈاکٹر جنید شاہ، مبین جمانی کو نگراں وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ صدیق میمن، احمد شاہ، ڈاکٹر علی فرحان کے نام بھی زیر غور ہیں۔ الیکشن کروانا اور الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہمارا کام الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے، کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا خواہش ہے قائد کے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالوں، آئین و قانون کی بالادستی سے ملک میں بہتری آئے گی۔ جڑاوالا واقعے سے ملک کا نقصان ہوا۔ جڑاوالا واقعے کے ذمہ داروں کو سختی سے جواب دیں گے، ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں۔ نگران وزیر اعظم کا اقلیتوں کے تحفظ کا عزم کابینہ اجلاس سے گفتگو میں کہا پاکستان تمام مذاہب اور نسلوں کا ملک ہے، حقوق نام پر نہیں کردار اور رویے پر دیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو بھی سزا دلانے کا اعلان، کہا قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ضرور دلائی جائے گی، انصاف کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، انتشار سے کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ No governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. نگران وزیر اعظم نے کہا ملکی اور غیر ملکی سطح پر حکومتی وعدوں کی مکمل پاسداری کریں گے، وفاقی کابینہ کو ملک کو درپیش تمام مسائل کا پوری طرح ادراک ہے، معاشی مسائل حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، ہمیں الفاظ نہیں بلکہ اپنے عمل سے خود کو منوانا ہوگا۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی فاؤنڈیشنز لے کریں where we have sense of continuation of national and international commitments with all the previous governments which they have given. انوار الحق کاکڑ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے، بہترین وزراء کی ٹیم ملی ہے جس پر فخر ہے، یقین ہے مقاصد میں ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ ملک بھر میں خصوصاً بلوچستان میں معدنی ذخائر بڑی تعداد میں موجود ہیں، آئی ٹی سیکٹر اور زراعت کے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن 90 دن میں کروانے میں یا فروری میں شیڈیول دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کل انتخابات کا کہے تو ہم تیار ہیں، نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے واضح کر دیا۔ مرتضی سولنگی کی جڑاوالا واقعے کی مذمت کابینہ اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کسی اقلیت کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے، ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ جڑاوالا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تصدیق نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔
آپ کی واپسی سے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ واپس جائیں گے؟ لندن میں صحافی کا نواز شریف سے سوال، لیگی قائد نے جواب دیا آپ کو بتائیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ سر آپ کی واپسی کی بڑی خبریں گرم ہے سر، کیا فیصلہ کیا سر پاکستان جانے کا؟ میاں صاحب پاکستان جانے کی کوئی تاریخ طے کی سر؟ بتائیں گے آپ سر؟ جڑے والا کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ راستہ چھوڑ دیں میاں صاحب، آپ پاکستان میں مسلم لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے سر؟ کیا فرمایا سر؟ پاکستان میں مسلم لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے سر آپ؟ نگران حکومت آتے ہی تبادلوں کا ریلا، بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹریز تبدیل کر دیے گئے، متعدد سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹریز بھی ادھر کر دیے گئے۔ گریڈ 22 کے افسر ڈاکٹر محمد فخر عالم چیف سیکرٹری سندھ، شکیل قادر خان چیف سیکرٹری بلوچستان، مسٹر داؤد احمد چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تعینات کر دیے گئے۔ چیف کمشنر اسلام آباد بھی تبدیل، کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق نئے چیف کمشنر اسلام آباد تعینات، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ کرپشن کے الزامات پر 3 سابق ممبران صوبائی اسمبلی کی آج اینٹی کرپشن میں طلبی۔ اینٹی کرپشن فیصل آباد میں سابق ممبران پنجاب اسمبلی کو کرپشن کے الزامات پر آج صبح 10 بجے طلب کیا گیا۔ سابق ممبران اسمبلی لطیف نظر گجر، بلال اصغر وڑائچ اور اشفا ریاض فتیانہ کو کرپشن کے الزامات پر طلب کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ایک بار پھر جڑاوالا پہنچ گئے۔ ڈی آئی جی اور آئی جی احسن یونس اور دیگر سینئر پولیس افسران ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا امن دشمنوں کی سازشوں کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ جڑاوالا واقعے کے ذمہ داروں کو ضرور سزا ملے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مسیحی برادری کو یقین دہانی کہتے ہیں واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مسیحی برادری کو ہر قسم کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیر اعلیٰ نے کہا جمعے کے خطبات میں اقلیتوں کے حقوق پر بات ہوئی، تمام علماء کرام نے بھی واقعے کی شدید مذمت کی۔ جو جمعے کے خطبے ہیں اس میں جو اسلام میں اقلیتوں کے لیے انسٹرکشنز ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، وہ آج خطبوں میں ہوں گے۔ جتنے مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ یہ ہمارا ایک بڑا سانحہ ہے اور ہم اس میں جو انوالو ہے، ان کے پاس ایویڈنسز بھی آ گئی ہیں، ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، سارا کچھ ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر ایک کو اریسٹ کریں گے جو ذمہ دار ہے، جو اس میں انوالو ہے۔ جج کی اہلیہ کس طرح تشدد کرتی تھی، ملزمہ نے کیا کیا مظالم لگائے ہیں، متاثرہ بچی نے سب کچھ بتا دیا۔ تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا۔ جج کی اہلیہ روز مجھ پر تشدد کرتی تھی، ڈنڈے، لوہے کی سلاخوں اور دیگر چیزوں سے مارا جاتا تھا۔ جج فیملی سمیت باہر جاتے تو پورا ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے۔ جج کی اہلیہ مجھے والدہ کو تشدد سے متعلق بتانے سے روکتی، دھمکیاں دیتی تھی۔ او ایس ڈی بنائے گئے سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کے تشدد کا شکار بچی نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ رضوانہ کا کہنا ہے جج کی اہلیہ روز تشدد کرتی تھی، بالوں سے پکڑ کر سر دیوار کے ساتھ مارتی تھی، ڈنڈے، لوہے کی سلاخوں اور دیگر چیزوں سے مارا جاتا تھا۔ جج کی اہلیہ غصے میں لاتے اور ٹھڈے بھی مارتی تھی۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں رضوانہ نے مزید بتایا کئی روز کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھا جاتا تھا۔ جج فیملی سمیت باہر جاتے تھے تو پورا ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے۔ مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ جب بھی والدین سے فون پر بات کراتے تو جج کی اہلیہ پاس کھڑی ہوتی تھی۔ جج کی اہلیہ مجھے والدہ کا تشدد سے متعلق بتانے سے روکتی، دھمکیاں دیتی تھی، میرے زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کراتے تھے۔ اسی طرف لاہور کے جنرل اسپتال میں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ کا علاج جاری ہے۔ رضوانہ کے چہرے کی پلاسٹک سرجری مکمل ہو چکی ہے۔ رضوانہ کے سر پر فلیپ سرجری کی جائے گی۔ رضوانہ کا آکسیجن لیول اور پلیٹلیٹ سیلز بہتر ہو چکے ہیں۔ بچی کی طبیعت پہلے سے کافی حد تک بہتر ہے۔ اسلام آباد میں گھریلو تشدد کے شکار 13 سالہ بچی اندلیب فاطمہ نے بھی پولیس کو بیان ریکارڈ کروا دیا۔
اندلیب فاطمہ نے پولیس کو بتایا مجھ پر گرم پانی پھینکا جاتا تھا، مجھے جسم پر گرم چمٹا لگایا جاتا تھا، ہینگر سے مارتے تھے، مالکن کے بچے مارتے بھی تھے، مجھ پر 2 بار کتے بھی چھوڑے گئے۔ تشدد کے شکار بچی کی ٹانگوں پر جلنے کے نشانات ظاہر ہیں۔ اندلیب فاطمہ کو پیٹ اور چہرے پر بھی زخم کیا گیا۔ نیو نیوز نے متاثرہ بچی کا ویڈیو بیان حاصل کر لیا۔ میں اندلیب نام ہے میرا، میں وہاں پہ کام کرتی تھی، میرے پر وہ ظلم کرتے تھے، مجھے گرم پانی پھینکتے تھے میرے اوپر، مجھے گرم چمچ لگا کے مجھے جلاتے تھے، مجھے ہینگر سے مارتے تھے، ان کے بچے بھی مارتے تھے، اور انہوں نے میرے پر ڈاگز بھی چھوڑے ہیں 2 دفعہ، اپنے ڈاگز ان کے تھے وہ بھی 2 دفعہ چھوڑے ہیں میرے اوپر، اور ان کے ماموں جو تھے وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی بدتمیزی کرتے تھے، وہ بھی 1-2 دفعہ انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، پر میں نے انہیں ڈانٹا تو باجی نے مجھے اتنا مارا ہے ان کی وجہ سے بھی کہ انہیں مطلب کیوں ان سے ایسے بدتمیزی سے بات کی ہے۔ شاہکوٹ میں صبح سویرے ہونے والی بارش نے موسم دلکش اور سہانا بنا دیا۔ آسمان پر بادلوں کا راج اب بھی برقرار ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ نیو کامران علی۔ کامران، موسم کی تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شاہکوٹ اور مضافاتی علاقوں میں ہونے والی بارش کے باعث موسم جو ہے وہ دلکش اور سہانا ہو چکا ہے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ اس موسم سے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی بڑی تھی اور اب یہ جو موسم میں اچانک سے تبدیلی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور یہاں پر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ اس موسم سے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ جو بارش ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں تک مزید ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی خوش ہیں۔ جی دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے لیے بشرا بی بی میدان میں آ گئیں۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا، لکھتی ہیں میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، خدشہ ہے اٹک جیل میں زہر نہ دے دیا جائے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، سابق وزیر اعظم اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہونے کے ناطے B کلاس مہیا کی جائے۔ مزید خط میں کیا لکھا گیا ہے، شہراز احمد شیرازی کی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ میرے شوہر کو جان کا خطرہ ہے، عہدے کے حساب سے سہولیات اور B کلاس دی جائیں، یہ کہنا ہے بشرا بی بی کا۔ بشرا بی بی کا ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط، 4 مطالبات بھی رکھ دیے۔ لکھا، عدالت نے ان کے شوہر کو اڈیالہ جیل منتقلی کی ہدایت کی تھی، بغیر کسی جواز کے اٹک جیل میں قید کر رکھا ہے، قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ بشرا بی بی نے خط میں کہا اٹک جیل میں بنیادی سہولیات تک میسر نہیں، ان کے شوہر پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی نے مزید لکھا کہ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کے شوہر کو گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے، جیل قوانین کے مطابق 48 گھنٹے کے اندر تمام سہولیات دینی چاہیے تھیں، جو 12 دنوں کے بعد بھی نہ دی گئیں۔ پرائیویٹ ڈاکٹر سے طبی معائنہ کروانے کا حق بھی حاصل ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ شوہر کو جیل قوانین کے مطابق سہولیات نہ دینے پر قانونی انکوائری کا مطالبہ کرتی ہوں۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شہراز احمد شیرازی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے ٹیرف میں اضافے سے ہونے والی مہنگائی کے خلاف کراچی کی تاجر تنظیمیں سڑکوں پر نکل آئیں۔ شہر کے معاشی ہب بولٹن مارکیٹ پر تاجر رہنماؤں نے احتجاج میں کہا اب صرف کراچی نہیں پورے ملک میں غیر معینہ مدت کے لیے کاروبار بند ہوگا، جلد اعلان کیا جائے گا۔ کراچی سے کاشف منیر رپورٹ کریں گے۔ بجلی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور پیٹرول مہنگا، کراچی کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے، کہتے ہیں بس بہت ہو گئی۔ بہت پریشان ہیں کراچی کے لوگ، بلکہ پورے پاکستان کے لوگ بہت تکلیف ہوئی۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی روک دی ہے۔ ہمارا پیسہ، ہماری محنت، ہمارے بچے روڈ پہ آ چکے ہیں، لیکن ہم روڈ پہ نہیں آنے دیں گے۔ آج ہم روڈ پہ نکل آئے ہیں اور اس احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوتا جائے گا۔ ہم نے کراچی الیکٹرک کے بل ٹمبر مارکیٹ میں روک دیے ہیں۔ احتجاج کے دوران معروف تاجر عتیق میر کی طبیعت بگڑ گئی، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تاجر تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے میمن مسجد سے ٹاور جانے والا ٹریک بند رہا۔ کیمرامین ذوالفقار کے ساتھ کاشف منیر، نیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افراد کے گرد گھیرا مزید تنگ ہونے لگا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر SBCA سرفراز جمالی کی گاڑی سے 22 کروڑ کی خطیر رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ رقم سسٹم چلانے والے 62 افراد کو منتقل کی جا رہی تھی۔ گریڈ 14 کے افسر شہزاد ارائیں کے معطل ہونے کے بعد ملزم سسٹم چلا رہا تھا۔
जंग के करीब दरियाए चनाब पर कायम रेलवे पुल किसी भी वक्त किसी बड़े सानी का सबब बन सकता है। 119 साल कबल तामीर होने वाला पुल मियाद पूरी कर चुका है, लेकिन अरबाब इख्तियार की तवज्जो से महरूम पुल की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा सफदर वसीम से। जी सफदर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हर हुकूमत जो है महकमा रेलवे को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जो है वो दावे बिल्कुल बेसूद नज़र आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये झंग का इलाका चुंड भरवाना है और यहाँ से 1 सदी पुराना ये रेलवे चुंड पुल जो है वो कायम किया गया था, जिसके बाद जो है पहले तो यहाँ पर जो है आम ट्रैफिक वो भी गुजरती थी, लेकिन उसके बाद इसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अब रेलवे जो है सिर्फ वही ट्रेनें जो है यहाँ से गुजरती हैं और इसकी हालत बिल्कुल नागुफ्ता बे होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी वक्त कोई साने और रोनुमा हो सकता है। हमारे साथ जो मकीन है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये कब तामीर हुआ और क्या देख रहे हैं आप, जो इसकी मेंटेनेंस है उस हवाले से क्या कहेंगे? सर, ये पुल 1904 में तामीर किया गया था और इसकी एक्सपायरी डेट 100 साल थी, जो कि 2004 में पूरी हो गई है और आज आलमोस्ट 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। अगर आप इधर कैमरा करें, इधर देखें तो आप देख सकते हैं कि लोया जो है वो गल सड़ चुका है और मुड़ चुका है और ये दावत दे रहा है किसी भी बड़े सानिया की। कोई भी हुकूमत आती है और पाकिस्तान रेलवे इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। मकीनों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो इन तमाम रेलवे के निज़ाम को जो है बेहतर करने के जो दावे करती है, उन दावों को ऊपर जो है वो पूरा उतरे और इसकी जो मेंटेनेंस है वो दोबारा की जाए, जो रेलवे ट्रैक है उसको चेक किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से जो है जो हादसात होते हैं, कई जानों का ज़िया होता है, ताकि लोगों की जो जानें ज़ाया होती हैं उनसे वो बचा जा सके। जी, दुनिया भर में 19 अगस्त यौम इंसानियत के तौर पर मनाया जाता है। 19 अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तय किए गए दिनों में से एक है। यौम इंसानियत क्यों मनाया जाता है, इसकी तारीख़ की अहमियत क्या है, तफसीलात इस्लामाबाद की सुबान इफ्तिखार की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। 19 अगस्त आलमी यौम इंसानियत। 19 अगस्त 2003 केनाल होटल बगदाद में बम हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सेक्रेटरी बराए इराक समेत 22 कारकुनान जाँ बहक हुए। आलमी यौम इंसानियत एक ऐसा दिन जो इंसानियत के नाम है। जंगो जदल, इमरजेंसी के दिनों और आम हालात में ये याद रखा जाए। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर जुनैद गिलानी एडवोकेट कहते हैं कि यौम इंसानियत मनाने का मतलब आलमी कानून इंसानियत पे अमल पैरा होना है। ह्यूमैनिटेरियन डे का मकसद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की तरफ तवज्जो दिलाना है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से मुराद है वो कानून जो जंगो जदल के दौरान भी कायम रहता है। बैरिस्टर जुनैद गिलानी कहते हैं कि इस्लामी कानून और आलमी कानून इंसानी हुकूक के ज़मन में मुमासलत रखते हैं। जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बुनियाद है, उसमें यह तय कर दिया गया कि आपने जंग सिर्फ जंग फौजी से लड़नी है, आपने शहरियों से और ख़ास तौर पे बूढ़ों, औरतों, बच्चों और मजहबी जो लोग हैं उनसे नहीं लड़नी। आलमी यौम इंसानियत हमें इंसानी हुकूक की पासदारी का दर्स देता है, लेकिन ताकतवर हमेशा इस तरह के कानून को पांव तले रौंदता रहा है। अब इंतजार इस घड़ी का है कि जब कानून बनाने वाले ताकत के मेंबर और मरकज खुद को भी इन कानून के ताबे करें। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ सुबान इफ्तिखार राजा, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह को एशिया कप का पहला मैच देखने की दावत। पीसीबी ने दीगर एशियाई ममालिक के अहदेदारों को भी मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक दावतनामा भिजवाने के बावजूद पीसीबी को सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड की आमद की तवक्को नहीं है। पीसीबी हुकाम का मानना है कि जज्बा खैर सगाली के तहत दीगर बोर्ड्स की तरह भारत को भी मदऊ किया गया है। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के माबैन खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज़ में शायकीन की एंट्री मुफ्त होगी। श्रीलंका में शेड्यूल सीरीज़ में फैंस बगैर टिकट मैच देख सकेंगे। सीरीज़ न्यूट्रल वेन्यू पर खेली जा रही है, जिसके बायस फैंस की ज़्यादा आमद मुतवक्के नहीं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सीरीज़ के मेज़बान अफ़गान बोर्ड ने एंट्री मुफ्त करवा दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस स्टेडियम का रुख कर सकें। वनडे सीरीज़ के तीनों मैचेस हम्बनटोटा में खेले जाएंगे। मैचेस 22, 24 और 26 अगस्त को होंगे। मलेशिया में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया के ज़र एहतमाम आम की नुमाइश का एहतमाम निजी स्टोर में किया गया। मलेशिया में तकरीब का इफ्तिताह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रज़ा शाह ने किया। तकरीब में पाकिस्तानी आम की मुख्तलिफ इक़साम को डिस्प्ले किया गया। इस मौके पर मौजूद अफराद की तवाज़ो पाकिस्तानी आम और उससे बनी मुख्तलिफ मसनूआत से की गई। स्टोर में नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी बरामदात को बढ़ा कर ज़र मुबादला में मुआवनत, पाकिस्तानी आम को बैनुल अक़वामी मार्केट में मुतारिफ़ करवाना और सारफीन को जायके से रोशनास करवाना था।
برطانوی تاریخ کی بدترین سیریل کلر نرس پر 7 نومولود بچوں کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہو گیا۔ لوسی لیبیٹی پر کاؤنٹیز آف چیسٹر اسپتال میں دوران ملازمت 7 نومولود بچوں کو زہر کے ذریعے قتل کرنے اور 10 بچوں کو جان سے مارنے کی کوشش کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ کیس کی سماعت میں پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ ملزمہ نے 2015 اور 2016 میں 5 نوزائیدہ لڑکوں اور 2 لڑکیوں کو زہر دے کر قتل کر دیا تھا۔ پروسیکیوشن کے مطابق جرم ثابت ہونے پر نرس لوسی لیبیٹی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کی ملاقات ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات ایرانی وزیر خارجہ کے دورے سعودی عرب کے دوران ہوئی۔ ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے، جبکہ ایرانی وفد کے حکام نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور مستقبل میں شراکت داری کے مواقع تلاش کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں حالیہ بین الاقوامی اور علاقائی معاملات بھی زیر غور آئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھارت کے ہمالیہ پہاڑی سلسلے میں رواں سال لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ مکانات اور عمارتوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ کم برف باری اور زیادہ بارش نے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے منسلک ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔